میپکو ملازمین کی مبینہ معاونت سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو کئی سال تک غیر قانونی بجلی فراہم کیے جانے کا انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اب اس انکشاف کے بعد میپکو کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، متعدد ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے، کئی ملازمین جو ہیں ان کے عہدوں میں تنزلی بھی کی گئی ہے اور دیگر سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ظہیر عباس۔ ظہیر، سب سے پہلے تو مجھے اس پورے سکینڈل کی ڈیٹیلز دیں اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو کئی سال تک غیر قانونی بجلی فراہم کی گئی ہے، اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا تھا؟ جی شکریہ فرزانہ۔ طریقہ کار وہی ہوتا ہے، جب بھی آپ نے کسی کو فائدہ دینا ہوتا ہے تو اس کو آپ کاغذوں میں لے کر نہیں آتے، کیونکہ کاغذوں میں اگر آپ اسے لے کے آئیں گے تو آپ کو جتنے بھی قانونی پہلو ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ یہاں پر ہوتا یہی ہے کہ غیر قانونی طور پر بجلی کے کنیکشن جو ہیں وہ فراہم کر دیے جاتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو، اور میپکو عملہ جو ہے مبینہ طور پر بھاری جو ہے وہ اس کے بدلے میں مراعات جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ یہاں پر بھی ہوا کہ یہ جو میپکو بوسٹن روڈ سب ڈویژن کے ملازمین ہیں، یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے بھاری مراعات حاصل کرتے رہے، بدلے میں انہیں کئی سالوں تک بجلی جو ہے وہ چوری کروائی جاتی رہی۔ تو یہ معاملہ جب سامنے آیا تو اس پر میپکو کی جانب سے ایک انکوائری شروع کی گئی، اس میں جن ملازمین پر الزامات تھے ان کو طلب کیا گیا انکوائری افسر کی جانب سے۔ جب افسران نے اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ بڑے منظم طریقے سے گزشتہ کئی سالوں سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بجلی چوری کروائی جا رہی تھی۔ تو جب سارے الزامات ثابت ہوئے تو اس میں جو ایڈیشنل چارج جن کے پاس ایس ڈی او کا تھا توفیق خان، ان کو نوکری سے برطرف کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر ایل ایس تھے برہان علی، ان کو نوکری سے برطرف کیا گیا۔ میٹر ریڈر جو ہیں اعجاز احمد، ان کو نوکری سے برطرف کیا گیا ہے۔ ان ملازمین کے ساتھ جو دیگر ملازمین تھے اس میں کچھ لائن مین تھے، کچھ لائن سپرنٹینڈنٹ تھے، اسی طرح کچھ میٹر ریڈر تھے، کچھ دیگر جو عہدوں پر تعینات ملازمین تھے۔ ان میں سے 13 کو جو ہے ان کے عہدوں سے کی تنزلی کر دی گئی، ان کے جو عہدہ ہے اس سے نیچے والے عہدے پر ان کو جو ہے وہ تنزلی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح کچھ 7 ملازمین ایسے ہیں کہ جن کو مختلف نوعیت کی جرمانے ہو گئے، دیگر سزائیں جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ اتنا بڑا سکینڈل کے گزشتہ کئی سالوں سے جو بھی ملازم آتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ بھئی یہاں ہماری لائن سیدھی ہے، آپ نے بھی یہاں سے فائدہ لینا ہے، کیونکہ صاف ظاہر ایک ٹائم میں تو سب نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ مختلف سالوں جو بھی یہاں پر تعینات ہوتا تھا، چاہے وہ لائن مین ہوتا تھا، لائن سپرنٹینڈنٹ ہوتا تھا، چاہے وہ ایس ڈی ہوتا تھا، تو وہ یہاں سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تو اس فائدے کے بدلے میں صاف ظاہر ہے وہ فیور دی جا رہی تھی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو۔ تو یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے۔ گزشتہ سال بھی اسی طرح معاملہ سامنے آیا تھا کہ کچھ پلازوں کو غیر قانونی کنیکشن جو ہیں وہ میپکو نے فراہم کیے، اس پہ نیپرا نے فیصلہ جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس افسر پر، اس ملازم پر جو یہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں، ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کروایا جائے، انہیں نوکریوں سے کچھ کو معطل کرنے کے احکامات دیے تھے۔ تو یہی سارے معاملات ماضی میں بھی ہوتے رہے۔ اب یہ جو معاملہ سامنے آیا یہ میپکو بوسٹن روڈ سب ڈویژن ہے، اس کا یہ سارا عملہ ہے جو مبینہ ملی بھگت سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو غیر قانونی طور پر بجلی فراہم کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک اور سٹوری بھی کی تھی کہ بغیر این او سی کے، کہ ایم ڈی اے کے این او سی کے بغیر بھی غیر قانونی طور پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بجلی جو ہے وہ فراہم کی جاتی رہی ہے۔ تو وہ بھی میپکو عملہ جو ہے وہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ تو اس نے اٹھا لیا نا۔ اینی ویز ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں، فہیم اختر اور زاہد کھوکھر صاحب، وہ بھی یقیناً آپ سے کوئی نہ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ فہیم، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ظہیر سے؟ بہت شکریہ فرزانہ۔ یہ بجلی کا نظام، اس کی چوری، لائن لاسز اور جو ڈیپٹ ہے ہمارا، اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ میپکو کے تقریباً 13% جو ہیں وہ لاسز ہیں اگر باقی ڈسکوز کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو یہ تو ایک سب ڈویژن کا معاملہ سامنے آیا ہے، اور یہ کئی برسوں سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو مفت بجلی دی جا رہی تھی اور اس کا فائدہ قومی خزانے کو نہیں مل رہا تھا بلکہ ان کی جیبوں میں جا رہا تھا ان لوگوں کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو ہاؤسنگ سوسائٹی، ظہیر بتائیں کون سی ہے، اور کیا ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے اوپر اور جن کو مفت بجلی دی جا رہی تھی اور جو برائب کر رہے تھے ان کے خلاف کیا ایکشن یا پھر کارروائی کی گئی ہے، کوئی مقدمہ ہوا ہے؟ کیونکہ اس چوری کا جو نقصان ہے وہ جو شریف صارفین ہیں جو ماہانہ اپنا بل ادا کرتے ہیں ان کے اوپر اضافی بوجھ کی صورت میں آتا ہے، تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے میپکو نے؟ کوئی مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا ہے، کوئی ریکوری ہوئی ہے یا کچھ ایسا ایکشن لیا گیا ہے؟
جی پہلے میں نے جس طرح بتایا کہ اسی بات پہ تنقید ہو رہی ہے، شہری حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ جو فائدہ لینے والے ہیں ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ بوسٹن روڈ پر واقع ہے، گزشتہ کئی سالوں سے بجلی چوری کروائی جا رہی تھی۔ اب اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں وہ کسی اور مقدمے میں جو ہے وہ نیب نے گرفتار بھی ان کو کر رکھا تھا، تو وہ ماضی ان کا ایسا ہے کہ وہ اسی طرح غیر قانونی اقدامات کرتے رہے، لوگوں کو سستے پلاٹس کا لالچ دے کر ان کے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ پہلے بھی انہوں نے کیا۔ تو یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے کہ جو کہ اس طرح کے اقدامات کرتا رہتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جب وہ سبز باغ دکھاتے ہیں اس کے بدلے میں لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو انہوں نے سہولیات تو فراہم کرنی نہیں ہوتی، تو انڈر ہینڈ جو ہے وہ سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح میپکو کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح واسا کو جو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح دیگر جو ادارے ان کو استعمال کر کے وہاں پر سہولیات ظاہر کی جاتی ہیں۔ اگر وہاں پر سہولیات موجود نہ ہوں تو صاف ظاہر ہے کوئی بھی ان کے جانسے میں نہ آئے۔ تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو خواب دکھا کر ان کو لوٹنے کا ایک طریقہ تھا۔ اس پر جو شہری حلقے ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میپکو ملازمین کو تو آپ نے سزا دے دی، جو بھی ملوث تھا ان کو نوکریوں سے برطرف کر دیا، عہدوں پہ تنزلی کر دی۔ اب ان کی طرف سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایف آئی اے کے سپرد کیا جائے، اور جو فائدہ اٹھانے والے سوسائٹی مالکان ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی ایکشن لیا جائے، مقدمہ درج کیا جائے، ریکوری کی طرف جایا جائے۔ تو صاف ظاہر ہے میپکو کو اس معاملے کو ایف آئی اے کے سپرد کرنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ جو اس کے مزید پہلو بھی کھل کر سامنے آئیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ این او سی کے بغیر جو ہے کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو ہے وہ بجلی فراہم کی گئی۔ اس حوالے سے جب میپکو انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم پر جو ہے وہ بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ تو پہلے 3 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان نے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا، بغیر این او سی کے ایم ڈی اے سے این او سی کا حصول لازمی ہوتا ہے، لیکن وہ این او سی کی فراہمی کے بغیر لیے بغیر ہی انہوں نے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کنیکشن جو ہے وہ لگوا لیے۔ اب جب عدالت میں معاملہ گیا تو عدالت میں سوسائٹی مالکان کی جانب سے یہ جواب جمع کروایا گیا کہ یہاں پر اگر اتنے زیادہ یعنی کہ گھر بن چکے ہیں، لوگوں کو بجلی کے کنیکشن دیے گئے، اگر یہ کنیکشن کٹتے ہیں تو صاف ظاہر ان کو نقصان ہے۔ تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ہے وہ کنیکشن نہ کاٹنے کا حکم جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو فائدہ صارفین کو ہی پہنچا کہ صارفین کو جو بجلی فراہم کی جا رہی تھی اگر وہ کٹ جاتی تو گرمی کے موسم میں وہ کیسے رہتے۔ تو یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہاں بھی ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف مل گیا۔ تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیگر جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان ہیں وہ بھی پھر اسی طرف جاتے ہیں کہ عدالت سے اسٹے لے لیتے ہیں، عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتا ہے۔ مگر اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ غیر قانونی کنیکشن کے ذریعے اتنے سالوں سے بجلی چوری کروائی جاتی رہی، اس پر میپکو اہلکاروں کے خلاف تو ایکشن ہو گیا ہے، مگر ابھی تک جو ہے اس معاملے کو ایف آئی اے کے سپرد نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، زاہد کوکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے ظہیر سے؟ جی بالکل ظہیر، یہ جو معاملہ ہے یہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایف آئی اے کا نہیں بلکہ یہ نیب کا معاملہ ہے۔ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس سوسائٹی کے مالک پر پہلے بھی کوئی نیب کی جانب سے ریفرنس ہے یا کوئی تحقیقات ہے، بنیادی طور پر اگر اس معاملے کی تحقیقات کی جائے کہ یہ جو سوسائٹی ہے اور یہ سوسائٹی کیا واقعی جینیون ہے، کیا اس کو جو زمین دی گئی ہے کیا واقعی وہ قواعد اور ضوابط کے تحت ہے، اگر نہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تمام جو رجسٹریز ہوئی ہیں، تمام جو لوگ رہ رہے ہیں، کیا وہ بھی قوانین کے تحت ہیں۔ یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے کہ ایک بجلی چوری کے حوالے سے کچھ افسران کو معطل کیا گیا۔ میرے خیال سے ایف آئی اے کا بھی اپنی ایک جو ڈومین ہے، تو اس سے بڑھ کے بہتر یہ ہوگا کہ اگر یہ معاملہ نیب کی طرف چلا جائے تو یہ تمام معاملات کی تحقیقات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ صرف ایک سوسائٹی کی نہیں ہے، ہم ویسے خبریں تو آتی رہتی ہیں کہ میپکو کی جانب سے جی بڑی کارروائی کی گئی، شمس آباد میں کارروائی کی گئی، وابڈا ٹاؤن میں کارروائی کی گئی، اس طرح سے کئی اور نام بتائے جاتے ہیں، جی بجلی چور پکڑے گئے۔ یہ بجلی چور بنیادی طور پر ان ملازمین کی معاونت اور مدد کے بغیر بالکل نہیں چوری ہو سکتی ہے۔